حضرت غوث باولک زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کے پاس گئے، بیعت ہوئے، انہوں نے ان کو خلافت دے دی، بیعت کی کہ تم جاؤ آگے اللہ اللہ لوگوں کو سکھاؤ، بیعت کیا کرو، پیر بنا دیا۔ جو عرصہ دراز سے ان کی خدمت میں تھے انہوں نے سوچا بڑی عجیب بات ہے، یہ کل آئے ہیں اور آج انہیں خلافت مل گئی ہے اور ہم اتنے عرصے سے ہیں، حضرت نے ہم پر مہربانی نہیں فرمائی۔ تو اللہ کے ولی نے کہا کہ چلیں تمہیں آزما لیتے ہیں۔ جتنے تھے حضرت غوث باولک زکریہ ملتانی سمیت سب کو ایک پرندہ پکڑایا اور ساتھ انہیں چھری دی، کہا جاؤ اس پرندے کو وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ ہو۔ وہ گئے، سارے ذبح کر کے آ گئے۔ حضرت غوث باولک زکریہ ملتانی واپس تشریف لائے، پرندہ بھی زندہ اور ہاتھ میں چھری بھی پکڑی ہوئی ہے۔ آپ نے سب سے پوچھا، کسی نے کہا میں نے وہاں ذبح کیا، کسی نے کہا میں نے وہاں ذبح کیا۔ اور جب حضرت غوث باولک زکریہ ملتانی کی باری آئی، فرمایا تم نے نہیں ذبح کیا؟ کہا حضور آپ نے فرمایا تھا وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ ہو، میں جہاں بھی گیا خدا میرے ساتھ تھا، میں جہاں بھی گیا خدا میرے ساتھ تھا، اس لیے میں نے ذبح نہیں کیا۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ جو ہے، جو قرآن کے مطابق ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، شارک سے قریب ہے، اگر یہ ہمیں ہر وقت یاد رہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو کام ہم ماں باپ کے سامنے کرتے ہوئے ہمیں حیا آتی ہے وہ خدا کے سامنے کرتے ہوئے حیا نہ آئے؟ مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ بندے کو سوار دیتا ہے اگر بندہ اس پر پکا ہو، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے خدا بھی دیکھ رہا ہے، مصطفیٰ بھی دیکھ رہے ہیں، اور پھر یہاں لکھا بھی جا رہا ہے، اور جس زمین پر جو کرتوت کرو گے وہ بھی لکھ رہی ہے، وہ بھی گواہی دے گی، لکھنی گواہی دے گی، اسے بھی یاد ہوگا۔ اب ذہن میں پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اسی کی طرف میں آ رہا ہوں۔ بندے سے جرم ہو گئے، اللہ خود دیکھ رہا ہے، رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے لکھ لیا اور جرموں کا سلسلہ بھی دراز ہو گیا، کو 15 سال، کو 20 سال، کو 25 سال، کو 50 سال، کو 60 سال، پتہ نہیں کتنا ہو گیا۔ یا اللہ پھر تو بہت جرم ہو گئے، لکھے گئے اور بڑی ہم سے بے وفائی ہوئی، اتنا گندے کام کرتے رہے۔ قربان اس رب کی رحمت پر، وہ بے نیاز کہتا ہے اب بھی حیا کر لے، معاف کر دو۔ تجھے پہلے بتایا تھا میں تیرے ساتھ ہوں، شہرگ کے قریب ہوں، ایک ایک چیز کو جانتا ہوں، دیکھتا ہوں، تیرا نبی تیری جان سے قریب ہے، حیا نہیں آئی، یہ لکھ تیرے حیا نہیں آئی، قرآن کی آیتیں، نبی کے فرمان، پھر حیا نہیں آئی۔ تھا تو تو سزا کے قابل، اس لیے کہ تو بغاوت پہ اتر آیا تھا، لیکن چلو اب جہاں تک پہنچا ہے وہیں سے میری بارگاہ میں بخشش کی درخواست کر دے، گناہ مٹا دوں گا، گواہوں کو بھلا دوں گا۔ یہ جو رجسٹر پہ لکھا ہوا تھا مٹ جائے گا، فرشتوں کو یاد ہی نہیں رہے گا، کہیے سبحان اللہ۔ جس زمین کے اوپر یا مکان میں جرم کیا تھا اس زمین اور مکان کو بھی یاد نہیں رہے گا۔ فرمایا میرے بندے تو مجھ سے معافی مانگ لے، اس طرح خطائیں مٹا دوں گا، تو قیامت کے دن میری بارگاہ میں پیش ہوگا، تیرے جرموں کا گواہ ہی کوئی نہیں ہوگا۔